دنیا خصوصاً مشرق وسطی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ سفارتکاری اور طاقت کا ٹکراؤ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائیں نے عالمی سیاست کو نازک موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، مگر شرائط ایسی ہیں جو کسی ایک فریق کے لیے بھی بلکہ پورے خطے کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ کیا یہ تنازع سفارتی میز پر حل ہوگا یا حالات کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اسی پس منظر میں اہم ترین پیش رفت پر بات کریں گے، جہاں ایران نے جنگ بندی کی امریکی شرائط کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر دیا ہے، جبکہ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تہران نے ایک علاقائی ثالث کے ذریعے واشنگٹن کو واضح یہ پیغام دیا ہے کہ امریکی شرائط نہ صرف ناقابل قبول ہیں بلکہ انہیں ایران کی خود مختاری سے تجاوز قرار دیا جا رہا ہے۔ تہران کے مطابق 15 نکات پر مشتمل امریکی منصوبہ، جس میں ایٹمی پروگرام کے خاتمے اور میزائل صلاحیتوں کو محدود کرنے جیسے مطالبات شامل تھے، قبول نہیں۔ ساتھ ہی ایران نے اپنی شرائط دنیا کے سامنے رکھی ہیں، اور جن میں حملوں اور خون ریزی کا خاتمہ، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کا اعتراف، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا ازالہ اور مستقبل میں کوئی نئی جنگ نہ چھڑنے کی ضمانت شامل ہے۔ بظاہر بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی تعطل کا شکار ہو چکی ہے۔ اب اہم ترین سوال تو یہ ہے کہ کیا تعطل کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بنے گا یا پس پردہ سفارتکاری کوئی نیا راستہ نکال لے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی اہم اور حساس صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ خصوصاً مشرق وسطی بدترین صورتحال سے دوچار ہے۔ ملک ندیم عابد صاحب، مبصر انسانی حقوق، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا کہ امریکہ کی جانب سے جو 15 شرائط رکھی گئی تھیں ان میں سے 2-3 شرائط پر بھی عمل درآمد ہو سکے گا نہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایران نے تجاویز مسترد کر دی ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی تب تک نہیں ہوگی جب تک ہماری شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ کیا یہ سخت موقف ہے یا اسٹریٹجک حکمت عملی ہے، یا ایران اب بھی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے؟ فرسٹ آف آل جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے تجاویز کو مسترد کرنے کا، تو یہ میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹیکلی ایک بہت اچھا سٹیپ تھا ان کا۔ اگر ایران یہ انکنڈیشنلی یہ تجاویز ایکسیپٹ کر لیتا تو ایران کے لیے سروائیو کرنا ریجن میں تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ ایران نے بہت نقصان اٹھایا ہے اس جنگ میں، لیکن انہوں نے ایک چیز جو ثابت کر دی ہے کہ وہ نقصان اٹھا کر بھی سروائیو کرنے کے قابل موجود ہیں۔ سو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھی ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ وہ کنسسٹنٹلی اتنے ہارڈ لائن لے سکیں گے کہ نہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ وہ اس چیز کے لیے مینٹلی اور سائیکولوجیکلی اور ڈپلومیٹیکلی تیار ہیں۔ اس کو الٹیمیٹلی ریزالو کرنا پڑے گا ڈپلومیٹیکلی ہی، چونکہ ایک چیز یہاں پہ یہ ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایران نے 3 ویک کی جنگ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ امریکہ اور پورے مڈل ایسٹ کے ممالک کے پریشر اور اسرائیل کے پریشر کے باوجود جنگ میں نہ صرف اسٹیڈ فاسٹ کھڑا ہے بلکہ ریزسٹ بھی کر رہا ہے اور فائٹ بھی کر رہا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ جہاں تک تعلق تھا امریکہ کی کنڈیشنز کا، وہ ان ریئلسٹک کنڈیشنز تھی اور ایران نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس جنگ کا فیصلہ مذاکرات کی میز پر ہی ہوگا۔ اب یہ درمیان میں کون اس چیز کو ریزالو کروانے کی کوشش کرتا ہے، میڈیشن کی کوشش کون کرتا ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کون زیادہ اوتھینٹک اور کون زیادہ ریلائبل موجود ہے۔ ٹھیک ہے ملک ندیم عابد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ اسد اللہ خان، صحافی اور تجزیہ کار، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسد اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا، کیا ایران کا امریکی پیشکش پر یہ رد عمل دراصل ایک بڑی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ کیا یہ فوری رد عمل، کیا کہیں گے اس پر، یہ فوری رد عمل ہے؟ دیکھیں، یہ پاسچرنگ بھی ہوتی ہے آف کورس، گیو اینڈ ٹیک جب شروع ہوتا ہے، اور اس طرح کی میٹنگز میں خاص طور پہ جب ایک اتنی ہائی پروفائل میٹنگ اور اتنی آسک فار میٹنگ، جو کہ کافی دنوں سے بیک اینڈ پہ، جو بیک چینل پہ پاکستان کی کوششیں تھیں، اس کے علاوہ باقی پلیئرز جو ہیں ان کی بھی کوششیں تھیں، تو یہ میٹنگ تو اس کے بعد یہ مذاکرات تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں شروع ہوئے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ایران نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا اس کو، آن سرفیس شاید یہ بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن ایٹ دا بیک اینڈ کچھ نہ کچھ نیگوسیشن ان کے بعد بھی چلے گی، اور اسی نیگوسیشن پہ شاید امریکہ بھی بینک کر رہا ہے، پاکستان بھی، اور باقی پلیئرز جو چاہتے ہیں کہ خطے میں امن ہو اور یہ وار کسی طرح سے رکے۔
وہ اسی پہ فوکس کریں گے. اور خاص طور پہ جب ہم اس پورے ایپیسوڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ تہران کی کیا ڈیمانڈس تھیں. تہران چاہتا ہے کہ اس کے جو لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے مارنا بند کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اپنا ہارمز کا جو کنٹرول ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے, وہ ایران کے پاس رہے. آن کنٹریری اگر ہم امریکہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو امریکہ میں ایک ود ان دی یو ایس ایک جو پبلک پریشر بن رہا ہے اس وقت, خاص طور پہ جب ہم آئل پرائسز کو دیکھتے ہیں جو ایوریج تقریباً $1 سے $1.5 پر گیلن ایک عام امریکی کے لیے بڑے ہیں, اس کی ہیٹ بھی آپ سمجھیں کہ کانگریس تک پہنچ رہی ہے, اور شاید وہ بھی ایک رول پلے کرے گی کسی بھی آنے والے مذاکرات میں. اور تیل کی سپلائی کے حوالے سے یا تیل کی قیمتوں کے حوالے سے لوکل مارکیٹ میں ایک سرٹن امپیکٹ آئے گا, اور وہی نیگوشیشن میں آپ کو نظر بھی آئے گا. ٹھیک ہے اسد اللہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمیں سمیرہ خان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سمیرہ خان, آپ کہیے گا کہ اس تنازع میں خطے کے جو دیگر ممالک ہیں, خاص طور پہ جو خلیجی ریاستیں ہیں, ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ہی اہم کردار ہے, اور اس وقت میں اگر بہت بلنٹلی ایک بات کہوں تو خلیجی ممالک سے زیادہ اس وقت پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت کلیدی ہے اس میں. اور میری اطلاعات کے مطابق تقریباً تمام تر خلیجی ممالک جس میں سب سے جس میں سر فہرست سعودی عرب کا نام آتا ہے, ان کی سب کی جانب سے پاکستان کو ایک بڑا کلیئر گرین سگنل گو ہیڈ ملا ہے کہ پاکستان اس کو ایز اے ٹاپ لیڈرشپ لیڈ کرے. اور اس کی ایک وجہ ہے, اس کی بڑی کرٹیکل وجہ ہے کہ اسلام آباد اس وقت ایک ایسا مقام بن چکا ہے کہ جس پر دونوں فریقین جو ہیں وہ اعتبار کر سکتے ہیں, رلائی کر سکتے ہیں. لیکن بینک اپان پاکستان اینڈ اسلام آباد, نیگوسیشنز بینگ ہیلڈ ان اسلام آباد. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہندوستانی میڈیا کی چیخیں بھی سن رہے ہیں اس حوالے سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شاید آنے والے وقتوں میں پروف بھی ہو جائے کہ ایران اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے, کہ جیسے اگر وہ اپنی نیگوسیشن ٹیم کو بھیجتا ہے تو ان کو یہ کنفرم ہے کہ پاکستان میں ان کے سیکیورٹی کسی قسم کے کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہیں. پاکستان میں اسلام آباد میں وہ محفوظ ترین مقام پر ہے, اور ان کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی جائیں گی اسلام آباد کی ٹیبلز پر وہ پوری ہوں گی. وہ صرف فیس سیونگ کے لیے نہیں ہوں گی. اور اگر یہ راؤنڈ آف ڈائلاگ شروع ہوتا ہے, اور جے ڈی وینس جن کا نام لیا جا رہا ہے, ڈیوڈ وٹکاف جن کا اسٹیو وٹکاف جن کا نام لیا جا رہا ہے, اور جیرڈ کشنر جو کہ ایڈوائزر بھی ہیں, بڑے قریبی بھی ہیں, داماد بھی ہیں یو ایس پریزیڈنٹ کے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے انٹیلیجنشیا کے جتنا ان کا ایک لیڈرشپ ہے, اگر وہ ظاہر ہے وہ ساتھ ہوں گے, تو یہ ایک بڑا تاریخی لمحہ ہوگا. کہ میرے خیال سے اگر ہم اس کو تھوڑی سی ترمیم کر لیں سوال کی, کہ خلیجی ممالک میں نہیں, اس وقت اگر اس پورے خطے میں دیکھا جائے تو خلیجی ممالک اس وقت ایک سیکنڈری پوزیشن پہ ہیں. انہوں نے بڑے ولنگلی پاکستان کو یہ ڈرائیونگ سیٹ لینے کی ریکویسٹ کی ہے. ٹھیک ہے سمیرہ خان, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ملک ندیم عابد کی جانب بڑھیں گے. ملک ندیم صاحب, آپ کہیے گا کہ جو ایران کی پہلی قیادت تھی ان کو اگر اسیسینیٹ نہ کیا جاتا, شہید نہ کیا ہوتا, تو کیا لینینسی دکھاتا مذاکرات میں ایران؟ دیکھیں لینینسی تو اس صورت میں بھی دکھانے کے چانسز بہت کم تھے, چونکہ اگر امریکہ کے مطالبات پہ ہم سیریسلی غور کریں تو ٹوٹلی کمپرومائز کرنے والی بات ہے ایران کی اپنی انٹیگریٹی پہ اور ان کی ایگزسٹنس پہ بھی. سو میرا نہیں خیال کہ اس صورت بھی امریکہ کے مطالبات پہ ایران اتنا اوپنلی ایگری کرتا. لیکن میں سمیرہ خان اور اسد صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر ہم دیکھیں تو چند روز پہلے امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا, اور مجھے ایز بینگ این امریکن سٹیزن مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی, تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی کہ امریکن پریزیڈنٹ نے تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو کے یہ بیان دیا کہ وہ ممالک جن کی میں نے اتنی ہیلپ کی تھی, آج جس وقت مجھے ضرورت ہے تو وہ ان میں سے کوئی ملک ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اس کا مطلب ایک بڑی کلیئر ایک میسج تھا اس میں کہ امریکہ از گیٹنگ فرسٹریٹڈ بیکاز آف دا اسٹرانگ ریزسٹنس فرام ایران. سو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے میسج تھا, اور پاکستان نے بڑے اچھے موقع پہ اس کو رسپونڈ کیا ہے. اور دوسری طرف جو گلف کنٹریز ہیں ان کا بھی امریکہ کے اوپر بے انتہا پریشر ہے, بیکاز ان کی آئل پروڈکشن اور ان کی گیس پروڈکشن بہت سویر طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے ایران کے اٹیکس کی وجہ سے. سو انہوں نے بھی پریشرائز کیا ہے کہ اس کو اب وائنڈ اپ کریں, اس کو ریزالو کریں, اور اس کو پیسفلی اس کو حل کرنے کی کوشش کریں, بیکاز ایران از ناٹ سلوئنگ ڈاؤن. اور تیسرا میں جو آپ کو ایک چیز اور بھی شیئر کرتا چلوں, جو کہ میرا خیال ہے سبھی لوگ آبزرو کر رہے ہیں, ایڈمٹ نہیں کرتا اسرائیل, لیکن اسرائیل ہیز سسٹینڈ اے لاٹ آف ڈیمیج ایز ویل. وہاں پہ میڈیا کا بہت کنٹرول ہے, لیکن جو سوشل میڈیا پہ وہاں پہ خبریں نکل رہی ہیں
کہ اسرائیل کو بھی بے انتہا نقصانات پہنچے ہیں. سو اب امریکہ اور اسرائیل دونوں اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ اس کو ٹیبل پہ، مذاکرات کی ٹیبل پہ کسی طرح لایا جائے اور اس کو ریزالو کیا جائے. ٹھیک ہے ندیم ملک عابد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اسد اللہ خالد کی جانب بڑھیں گے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد اللہ صاحب، آپ کی جانب بڑھیں گے اور آپ سے بھی یہ سوال کریں گے کہ امریکہ کے جو 15 نکاتی منصوبے میں کون سے نکات جو ہیں وہ ایران کے لیے سب سے زیادہ ناقابل قبول تھے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی اس قدر سخت شرائط کے پیچھے کیا مقاصد آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نیوکلیر رول بیک جو ہے اس پہ اگر کچھ دیر پہلے جو بات ہوئی ڈسکشن میں، وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، مسقط میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو یہ چیزیں تقریباً تب بھی طے ہو گئی تھی. اگر ہمیں عمانی پرائم منسٹر کا جو عمانی پریمیئر کا بیان اگر یاد ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہی از ویری کلوز اینڈ ہی فیلز کہ یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے، یہ جو پورے مذاکرات ہیں، وہ کسی منطقی نہج پہ پہنچ رہے ہیں، کسی منطقی انجام پہ پہنچ رہے ہیں. اور ہم ایسی سچویشن میں آ چکے ہیں جس میں یہاں تک بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید افزودہ یورینیم، جس کو خاص طور پہ انرچڈ یورینیم کو کہا جاتا ہے، کہ ایران میں جو موجود تھی، اس کو شاید رشیا میں ٹرانسفر کر دیا جائے یا کہیں اور پلیس کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ آگے بڑھنے سے بھی اس پروجیکٹ کو روک دیا جائے. لیکن اسی کے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا. تو کلیئرلی ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب جو پاکستان کی پریزنس ہے اس پورے ایپیسوڈ میں، پاکستان کتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے، ایران کو ایشورٹیز دے سکے، شاید یہ سوچنا کوئی بہت سالڈ آرگومنٹ نہیں ہوگا کہ پاکستان اس بات کی ایشورٹیز دے سکے گا. لیکن پاکستان نے اس چیز کو یہاں تک لانے میں بہت کردار ادا کیا ہے کہ دونوں ملک اگر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جس طرح سے بھی بات ہو رہی ہے، اس پورے ایپیسوڈ کے بعد اگر اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں یا اس منطقی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جنگ رک جاتی ہے، اور خاص طور پہ امریکہ میں جو پہلے بات کر رہا تھا میں کہ یہاں پہ جس طرح سے آئل پرائسز میں انکریز آیا ہے، وہ بہت امپیکٹ اور بہت رول پلے کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں، جو آپ نے پوچھا کہ ایک تو شپنگ سیکیورٹی جو ہے، میسائلز کی جو لمٹ ہے، ایران کا بیلسٹک پروگرام جو ہے اس کو رول بیک کرنا. اور اگر ہم اس پورے ایپیسوڈ، پورے جنگ کے ایپیسوڈ میں دیکھیں پچھلے 3 سے 4 ہفتوں میں، تو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا وہ ایران کے میسائلز نے ہی پہنچایا، چاہے وہ قطر تھا، چاہے وہ اسرائیل تھا، چاہے وہ یو اے ای تھا، چاہے وہ سعودی تھا. تو جس طرف بھی ان کے پاس کوئی ایکسیس تھی، جو کوئی رینج ان کے پاس اویلیبل تھی، وہ میسائلز کی صورت میں تھی. تو وہ کسی بھی صورت ایران اس پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوگا، بیکاز اس پہ کمپرومائز کرنا ایران اپنا ڈیتھ وارنٹ سائن نہیں کرے گا. تو وہی چیز جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، شپنگ سیکیورٹی فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، شپنگ سیکیورٹی آج تک اس سے پہلے بھی ایران دیتا رہا ہے، اور اب اگر وہ $2 ملین کا ٹیکس یا ٹول لگا کے وہاں سے کسی بھی شپ کو جانے دیتا ہے، تو وہ بھی ایک انٹرنیشنل سپلائی چین جو ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہمیں نظر آئے گا. نیوکلیر رول بیک، اوور آل رول بیک شاید اس سے پہلے بھی ایران اس پہ مان رہا تھا. اب اگر انہوں نے، لیکن پورا رول بیک نہیں تھا، اس میں یہ تھا کہ افسودہ یورینیم جو ہے وہ کہیں اور ٹرانسفر بھی اگر کر دی جاتی ہے، اگر اس طرح کی بھی کوئی بات ہوتی ہے، تو شاید اس پہ ایران مان سکتا ہے. کچھ فلیکسیبلٹی ہے. اوور آل ہمیں نظر آتا ہے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی گئی ساری تجاویز. لیکن سینکشن ریلیف جو ہے وہ بھی فوری طور پہ سینکشن ریلیف کمپلیٹ تو نہیں ملے گا کہ ایران کو یہ کہا جائے کہ امریکہ کے ان مذاکرات کے بعد ایران کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایز اینی ویسٹرن پاور جو ہے یا کینیڈا یا میکسیکو کے ایکول کر دیا جائے گا. وہ والے ایپیسوڈز بھی نہیں ہوں گے، لیکن گیو اینڈ ٹیک رہے گا. اس پورے پروسیس میں جو ایک سب سے بڑی ایپیسوڈ جو رہے گی، سب سے بڑا جو بروکنگ پوائنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، وہ اس بات پہ ہوگا کہ ایران اپنی اینٹی، اپنی شناخت اور اپنا وقار برقرار رکھ سکے. انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ بات ہو سکے گی. اس سے نیچے نہ ایران مانے گا اور نہ ہی امریکہ یہ سمجھے گا کسی پوائنٹ پہ کہ ایسی کسی چیز پہ ایران مانے گا. ادروائز ایران ٹیبل پہ آئے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کا کردار بھی اس میں بہت اہم ہے اور کچھ بیچ کا راستہ بھی اس میں نکل سکتا ہے. سمیرہ خان کی جانب بڑھیں گے. سمیرہ خان، آپ کہیے گا کہ جو امریکہ کی جانب سے 15 شرائط رکھی گئی ہیں، ان میں سے ایسا پاسبل ہے کہ 2-3 شرائط بھی مانی جا سکیں، اور جو ایران کی جانب سے جو شرائط رکھی ہیں، کوئی پاسبلٹی ہے کہ کچھ شرائط پر عمل درآمد کروایا جا سکے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا کون سے چند اہم پوائنٹس ہیں جس سے کچھ راستہ نکل سکتا ہے یا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو پوائنٹ ہے ایران کے لیے اس ایجنڈا کے اندر، وہ ہے کہ سویلین نیوکلیئر کوآپریشن. اس میں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ پوٹینشیل یو ایس اسسٹنس ہو جائے ایرانین سویلین نیوکلیئر پروجیکٹس کے لیے، اور یہ وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پیسفل مینر کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ان کے لیے اس سے بھی زیادہ اگر اٹریکٹیو کوئی پوائنٹ ہے تو یہ ہے کہ سینکشنز کا ریلیف ہو جائے ان ایکسچینج فار کمپلائنس
یو ایس نے آفر کی ہے کہ ہم سینکشنز انٹرنیشنل سینکشنز لفٹ کر لیں گے ایران سے, اور ان کی ایک لسٹ ہے ٹریولر بین لسٹ, اگر ان کے اس لیڈرشپ کے لیے انٹرنیشنل ٹریولر لسٹ جو ہے وہ بھی امینڈ کی جائے. مگر یہ یاد رکھیں کہ اگر ان دونوں کو امریکہ مان بھی لیتا ہے تو ایران کے لیے سب سے مشکل ہوگا شروع کے 2 پوائنٹس, پھر تیسرا چھوڑ کے جس میں انٹرنیشنل انسپیکشنز کی شرط رکھی گئی ہے امریکہ کی طرف سے, چوتھا اور پانچواں یعنی ریجنل پراکسی سپورٹ اور بیلسٹک میزائل کا پروگرام. اب سب سے زیادہ محنت انہوں نے اپنے خیبر شکن پروگرام پہ کی ہے اور سجیل میزائل پہ کی ہے, جس کا ابھی ریسنٹلی انہوں نے مظاہرہ بھی کیا ہے, جو کہ اس میں گارشیا کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا وہ 4000 کلومیٹرز کی رینج تھی انٹر کانٹیننٹل. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے سب سے زیادہ مشکل, تقریباً ناممکن ہوگا کہ وہ اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کوئی کمپرومائز کرے, ریجنل پراکسی سپورٹ پہ کرے. ہم سب جانتے ہیں 50 سے 60 سال ہو چکے ان کو کہ انہوں نے اپنے ریولوشن کے بعد اپنے القدس فورس کو اور باقی فورسز کو انٹرنیشنلی بہت کیپیبل کیا ہے, انکلوڈنگ IRGC. تو میرا خیال ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ فیل ہوتی ہیں چیزیں یا یہ نیگوسیشنز فیل ہوتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ یہ 4 پوائنٹس ہوں گے, جس میں نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹلمنٹ ہوگی یا ڈسارمامنٹ ہوگی, پرماننٹ نان پرولیفریشن ہوگی, اور انٹرنیشنل ایکسیس تو دیتا رہا ہے ایران, IAEA کو بھی دیتا رہا ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ ابھی بھی دے دیں گے, لیکن ریجنل پراکسی سپورٹ اور بیلسٹک میزائل, یہ 4 پوائنٹس ایران کے لیے یقیناً پرابلم بنیں گے. اور اس میں آپ ان کی فورسز کو بھی چھوڑ دیں, اس میں ان کا عام جو شہری ہے وہی ان کو یہ 4 پوائنٹس جو ہے وہ وڈرا نہیں کرنے دے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان ٹاکس کو پاکستان پوری طریقے سے فل تھروٹل سپورٹ کے ساتھ ان کو نیگوشیٹ بھی کرے گا, سالس بھی بنے گا, مگر ایران کی جانب سے یہ 4 پوائنٹس اور امریکہ کی جانب سے بھی بدقسمتی سے یہی 4 پوائنٹس ہیں کہ جس پر بہت زیادہ پرابلم آ سکتی ہے. آپ کو پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. پاکستان ثالث کا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, نیگوسیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ندیم عابد صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گی. جیسے کہ عالمی طاقتیں جیسے چین, روس اور یورپ اس صورتحال میں ان کا بھی کردار ہے, تو وہ اس صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ آپ کے سوال سے پہلے, آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کے ویورز کے ساتھ, کہ یہ جو امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا ہے اس میں 2 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہیں. ایک تو میسج جو دیا ہے ایران نے, بڑا اسٹرانگ میسج دیا ہے ڈیگو گارشیا پہ, جو سمیرا صاحبہ نے بھی بریفلی ذکر کیا. ڈیگو گارشیا پہ جو انہوں نے میزائل کا اٹیک کیا ہے یہ بہت اسٹرانگ میسج تھا. دوسرا میسج جو انہوں نے دیا کہ ایک میزائل اٹیک صرف انہوں نے کیا ہے اسرائیل کے نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر, وہ بھی ایک میسج تھا کہ ہم وہاں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ ہوا جو ڈیگو گارشیا پہ اٹیک کا اسپیشلی, کہ پوری یورپین کمیونٹی, پوری یورپین یونین وہ امریکہ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. Now none of them is supporting America in this war because ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے اڈے استعمال کرنے دیے یا ایکٹیولی اس جنگ میں انوالو ہوئے تو ہمارے تمام یورپ کے کیپٹل ایران کے اس پہ نشانے پہ ہیں اور اس کی ریچ پہ ہیں. یو کے نے تو, پرائم منسٹر نے تو بڑا اوپنلی ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کو اپنے بیسز یوز نہیں کرنے دیں گے. آئیے اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیں. رشیا کی پرابلم یہ ہے کہ رشیا کئی سالوں کی جنگ کے بعد خود بھی بہت ویک ہے. رشیا کے ساتھ پرابلم جو ہے یوکرین کی وار کا ہے. ان کے پاس اپنے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, لیکن رشیا کے پاس سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ رشیا کے پاس پورے یورپ کی مارکیٹ جو ہے, انرجی کی مارکیٹ اوپن ہو گئی. یورپین یونین از سیریسلی کنسیڈرنگ ٹو ناک ایٹ the door of Russia for their energy use, energy needs. اس لیے کہ نہ تو قطر اب ان کی ضروریات پوری کر سکے گا, نہ سعودی عربیہ کر سکے گا, اور یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنی ضروریات کو کس طرح پوری کریں گے. رشیا از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. سو میں سمجھتا ہوں کہ رشیا اگر فوری طور پہ ایگریمنٹس کرتا ہے اپنی انرجی سپلائی کی یورپین یونین سے, دیٹ ول بی اے ویری بگ بلو ٹو امریکن انٹرسٹ ایز ویل. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ہم بڑھیں گے اسد اللہ خالد کی جانب. اسد اللہ صاحب, جیسے کہ ایران کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے تک کا وقت طے کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اس بیان کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں سب سے زیادہ اہمیت تو اسی بات کی ہے، دونوں میں سے ایک فریق اگر نہیں اس بات پہ راضی کہ وہ میزائل حملے بند کرے گا، کیونکہ دیٹس دا اونلی تھنگ ایران ہیز رائٹ ناؤ. اور گارشیا کی ایگزامپل ہے، اس سے پہلے نیوکلیئر سائٹ کے قریب، جو اسرائیل کی نیوکلیئر سائٹ کے قریب ایک حملہ ہوا ایران کی طرف سے. اس کے علاوہ گلف میں جتنے امریکن بیسز پہ حملے ہوئے، تو یہ تبھی رکیں گے جب ایران بھی چاہے گا. تو ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں تو اس وقت یو ایس بھی ہے. اسرائیل اس پورے ایپیسوڈ میں کیا کردار ادا کرے گا، اس پہ بہت سارا جو کنسرنز ہیں وہ ہیں، اس لحاظ سے کہ اس سے پہلے بھی اگر آپ 28 فیب پہ چلے جائیں تو تب بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے جو اوریجنل شروع کے کچھ سٹیٹمنٹس تھے ان کو اگر ہم ریکال کریں تو کہا گیا ملٹیپل ٹائمز، یہ ریپیٹڈلی کہا گیا، دو کے سٹانس چینج ہوتا رہا، وہ بھی ہم نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا، اور ملٹیپل یوٹرن. لیکن اسٹارٹ کی گئی یہ بات کہ اسرائیل اٹیک کرنے جا رہا تھا، اس لیے ہم نے بھی ان کے ساتھ جوائن کیا اور ہم نے بھی اٹیک کر دیا، اور اس کو ہم ورڈ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں. تو اب اسرائیل کا اس پورے ایپیسوڈ میں کیا رول ہوگا، اسرائیل اس سے کتنا خوش ہے، یا اسرائیل بھی واقعی تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے ایران سے اس وقت کہ وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آ رہا ہے. کیونکہ کچھ ابھی تک اسرائیل کا اس طرح سے نقصان شاید رپورٹڈلی نہیں ہوا. ندیم صاحب نے بڑا ویلڈ بات کی کہ وہاں پہ تو میڈیا کچھ اتنا کنٹرولڈ ہے کہ کچھ چیز باہر آ ہی نہیں رہی، بڑی لمیٹڈ سی چیزیں ہمیں باہر آتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اس کی بیس پہ بھی اگر ہم ٹائمز آف جیروسلم کو اور اوور آل ہارٹس جو ہے ان کا، اور اس کے علاوہ جو لوکل میڈیا اسرائیل کا ہے اس کو بھی اگر دیکھیں تو وہاں بھی نقصانات رپورٹ ہو رہے ہیں. تو وہ کس طرح سے، اگر آپ فوج سے اجازت لے کے وہ نقصانات رپورٹ کر رہے ہیں، منسٹری آف ڈیفنس یا آئی ڈی ایف سے پرمیشن لے کے وہ نقصانات رپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ کتنی لمیٹڈ پکچر ہوگی، دنیا کو اتنا تو اندازہ ہے اس بات کا. تو ڈیمیجز ہیں وہاں پہ. اب ٹھیک ہے اسد، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ نے. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ سے یہی سوال ہم کریں گے کہ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز مسترد کر دی گئی ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پر آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے لیے مشکل ہے. اگر شاید ایران کی اس کے اپنے مضامرات ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں جو ویسلز ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ جو ویسلز گزر رہی ہیں یہ ایران کو تقریباً $2 ملین پر مطلب پر موومنٹ دے رہی ہیں، اور اس کے اندر جو $2 ملین دے رہی ہیں وہ یوان میں دیے جا رہے ہیں. یہ تیل خریدنے یا اس کو بیچنے کے لیے نہیں، لیکن صرف اور صرف گزرنے کے لیے. تو اس وقت جو آمد و رفت ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں اسی ویسل موومنٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جو آہستہ آہستہ اسٹیٹ آف ہارمز کا جو کنٹرول ہے وہ ایران کی طرف جا رہا ہے. دوسری طرف کویت، قطر کے اندر جو ہے، خاص طور پہ قطر کے اندر اس وقت جو ہے ریڈیو ایکٹیو جو لیکیج ہے اس کے لیے جو پریکاشنری انڈیکیشنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے اپنی عوام کو کہ وہ اپنے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں، مطلب باقی جو سامان ہے اس کو مطلب کنٹین کر کے رکھیں. تو ایک طرح سے جو نیکسٹ فیز ہے اس کی آپ کو انڈیکیشن نظر آتی ہیں. امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے 33 منٹ پہلے CNN کے مطابق کہ شاید امریکہ جو ہے 1 مہینے کے لیے سیز فائر کر دے. اور اگر امریکہ 1 مہینے کے لیے سیز فائر کرتا ہے کہ نیگوشیشن سے مذاکرات بہتر ہوں، تو مذاکرات اس وقت امریکہ کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو پوری گلوبل موومنٹ ہے، یونی پولر موومنٹ، وہ ایک دم ملٹی پولر موومنٹ میں نہ صرف تبدیل ہو جائے بلکہ امریکہ کے ہاتھ سے بہت سی چیزیں نکل بھی سکتی ہیں. تو اس وقت وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ عسکری طور پہ ایک اور شرمندگی کو اٹھائیں، جو نہ وہ کراچ آئلینڈ میں کر سکتے ہیں اس وقت، نہ ہی گلف ایران کے پاور سٹرکچر کو افیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر کرتے ہیں تو اس وقت جو ایران نے 2 دن پہلے روس سے 3 S-400 لیے ہیں، اس کے بعد ان کی جو ایریل سیکیورٹی تھی اس کو بھی ایک چیلنج آ سکتا ہے. تو ایک لحاظ سے اس وقت جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے صورتحال ایران کے حق میں ہے. اور اگر یہ گراؤنڈ انویژن کرتے ہیں کراچ میں، تو ایران کہہ رہا ہے کہ وہ دبئی اور کویت اور بحرین کے اندر گراؤنڈ انویژن کرے گا. تو یہ صورتحال بہت مانی صاحبہ، یہی سوال آپ سے پوچھوں گی کہ دونوں ایک دوسرے کی شرائط تو مان نہیں رہے، شرائط ماننے سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا دیکھ رہی ہیں آپ یہ معاملہ فوجی تصادم کی جانب بڑھے گا؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا بینیفیشری اسرائیل ہے، اس حوالے سے آپ بتائیے. دیکھیں، اسرائیل تو بینیفیشری نہیں ہے اس کا، کیونکہ اسرائیل کی بینیفیشری ہونے کے لیے ضروری تھا کہ ان تک یہ جو فوجی اہداف ہیں وہ ایران حاصل نہ کر سکتا. لیکن جو پچھلے ہفتے کے آپ ملٹری ٹارگٹس کو دیکھتے ہیں، جو ریسنٹ ٹارگٹس ہیں، اس کے اندر وہ ڈیمون کے ارد گرد جو گاؤں ہیں ان تک جو ہے ایران اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کے میزائلز ہیں بالخصوص شہاب 3 اور اس کے علاوہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نیوکلیئر کیپیبل ہیں، وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے آفینسو کی، اس کے مد مقابل اسرائیلی جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں. اور اگر وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں کہ وہ نہ مطلب اسرائیل کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کو روک سکتے ہیں، اس کی تباہی کو روک سکتے ہیں، یا ان کے نیوکلیئر ری ایکٹر کی تباہی کو روک سکتے ہیں، تو کاسٹ دونوں طرف بہت زیادہ ہے. جو نیکسٹ لیول ہے اس میں اگر ایران جو ٹارگٹس اس نے دیے ہیں اس کے اندر وہ گلف کے اندر ان کی ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پورے مشرق وسطیٰ میں 2 ہفتے سے زیادہ کوئی پانی نہیں رہے گا. آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیں کہ پوری جو ریاستیں ہیں مشرق وسطیٰ کی، ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. تو باقی باتیں تو دور کی ہیں نا، تیل کی، آمد و رفت کی، بین الاقوامی تجارت ایک اور چیز ہے. اگر آپ سوچیں کہ وہ لوگ پانی نہیں پی سکتے تو اس کا امپیکٹ گلوبل گورننس پہ، لوکل گورننس پہ، ان کی ریاستوں کے اوپر کیا ہوگا اس کا شاید اندازہ نہیں. اور سچ مچ ایک عرب اسپرنگ آئے گی، اور اگر ایسی عرب اسپرنگ آتی ہے جو بھی بحرین میں نظر آ رہی ہے اور وہ آگے نکل جاتی ہے تو ایک بہت ہی مختلف منظرنامہ نکل آئے گا. تو اس لیے اس وقت پوری کوشش ہے امریکہ کی طرف سے، جو گلف کے باقی ممالک ہیں ان کی طرف سے، کہ کسی طرح جنگ کے اندر تعطل آئے. اور اس وقت ظاہر ہے ایران کو اس وقت فل سپورٹ حاصل ہے، روس کی فل سپورٹ حاصل ہے، چائنا کی، اور اس لحاظ سے وہ کوشش کریں گے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو 100% امریکہ کے ہاتھ میں نہ جائے. اور اس میں سب سے بڑا چیلنجنگ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس گارنٹر کون ہے، کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں ابھی 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد امریکہ دوبارہ ایران کو فل سپورٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایران کو فل سپورٹ ہے چین کی اور روس کی. اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اپنے پینل سے ریکویسٹ کروں گی کہ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. مشرق وسطیٰ بدترین صورتحال سے دوچار ہے. سفارتکاری اور طاقت کا ٹکراؤ کھل کر آمنے سامنے آ رہا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی محاذرائی نے عالمی سیاست کو بھی نازک موڑ پر لا کھڑا کیا. جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. اس حوالے سے معروف صحافی کرسٹین امان پور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کا بیان جھوٹ قرار دیا ہے. کرسٹین امان پور کے مطابق ایران کے ساتھ مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے، بات چیت اور مذاکرات کی باتیں جعلی ہیں. وائٹ ہاؤس نے بھی آف دی ریکٹ مذاکرات نہ ہونا تسلیم کیا اور بتایا دور دور تک مذاکرات کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میٹنگ شیڈیول ہے. کرسٹین امان پور نے موجودہ بحران کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے. ایک نامور اور معتبر صحافی کے اس بیان پر بھی مزید بات کرتے ہیں. ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. سمیرہ خان، آپ سے جانیں گے، اس حوالے سے آپ کا کامنٹ جانیں گے. دیکھیں، ہم پہلے دن سے ایک بہت ذمہ دارانہ رپورٹنگ کر رہے ہیں اس معاملے پہ، اور ایک آپ نے بھی ویو دیکھی ہوگی، ایک بڑی بے چینی کی کیفیت پاکستان میں بھی ہو گئی تھی میڈیا پر، کیونکہ جب کوئی غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے لوگ کچھ رپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پاکستان یا دوسرے ممالک میں ایک کچھ میڈیا کے جو چینلز ہیں وہ فرض سمجھ لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم نے اس کو ایز اٹ از چلانا ہے. مگر مجھے سما کہ اس پالیسی پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ pressurize the person who's covering all these matters. میرے پاس جو رپورٹس تھی، میرے پاس جو اطلاعات تھی، میں نے لمحہ بلمحہ وہی پہنچائی ہیں آپ تک، اور ایک ایک کر کے جو ہے ہمارے حق میں ہی بہتر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ میڈیا کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اب جیسے کچھ میڈیا کے حلقوں کے مطابق اسلام آباد میں ایک اہم امریکی شخصیت موجود تھی، جبکہ ہم نے اس چیز کو کنڈون نہیں کیا. اسلام آباد میں کسی میڈیا کی کسی امریکی اہم شخصیت کا آنا چھپ نہیں سکتا، لہٰذا ہمیں ہمیشہ ذمہ دارانہ اور غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ میں یہی فرق رکھنا پڑتا ہے. اب جیسے کرسٹین امان پور کی بات لے لیں، جی میں ان سے مل چکی ہوں، بہت اس حوالے سے بہت کیئرفل رہتی ہیں کہ وہ جو کہیں اس پر ثابت قدم رہیں، اور میرا ماننا بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی نیگوسیشن ٹیبل سجتی ہے اسلام آباد میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ماریہ سلطان کی جانب بڑھیں گے. ماریہ صاحبہ، آپ کہیے گا کہ کرسٹین امان پور صحافت کا ایک بڑا نام اور معتبر نام کہلایا جاتا ہے. انہوں نے ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے، اور پہلے بھی ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ جنگیں رکوا رہے ہیں، اور بعد میں اسرائیل کا ساتھ دیا انہوں نے جنگ میں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن بول سکتے ہیں اس کو. یہ کتنی تشویشناک بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے، باوجود اس کے کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ اتنا مطلب اتنا ریلائبل نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا، کیونکہ ان کے درمیان جو جنگیں ہیں وہ بائی پارٹیزن جنگ جو ہے بہت حد تک پہنچ چکی ہے، جس کے اندر
بہت سارے حقائق جو ہیں نہ صرف امریکن عوام سے چھپائے جاتے ہیں لیکن باقی جگہ سے بھی. رہی بات اس کی کہ جی کیا پاکستان کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے تھے یا نہیں, تو اس میں آپ کی وزارت خارجہ بالخصوص آپ کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ امریکہ نے یہ بات پاکستان سے کہی, پاکستان نے یہ بات ایران سے کہی, اور آپ نے پیشکش کیا. اب مذاکرات کا ہونا اس بات منحصر ہے کہ اگر دونوں سائڈیں اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ وہ ان مذاکرات کو شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو سگنلز آئے واشنگٹن کی طرف سے وہ اس میں یقینی طور کے اوپر نیگوشیشنز, ان کا جو ہے جنگ بندی کا اعلان ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اس میں ان کی جو بھی اندرونی ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہیں وہ ایک طرف, لیکن ہم کیونکہ اس وقت ریجن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ریجن میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز امن کی طرف جاتی ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس کو سنیں گے ضرور, ایٹ لیسٹ اس کی طرف کوشش ضرور کریں گے. بہرحال اس کا فیصلہ جو ہے پاکستان نے نہیں کرنا. پاکستان تو بطور ثالث صرف اپنی جگہ دے رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس ایک آنےسٹ پلیئر کے طور پہ آپ ایک ایکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ فیصلہ ایران نے کرنا ہے اور اصل میں یہ فیصلہ جو ہے امریکہ نے کرنا ہے اور اسرائیل نے کرنا ہے. اور اس لحاظ سے اس وقت جو دو میجر فیکشنز ہیں اس میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے. ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. سابق سفارتکار جمیل احمد نے ہمیں جوائن کیا. جمیل احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ اس وقت بدترین صورتحال پر سے دوچار ہے. سفارتکاری اور طاقت کا ٹکراؤ کھل کر آمنے سامنے آ رہا ہے, جبکہ ایران کی جانب سے بھی کچھ شرائط رکھی گئی ہیں اور امریکہ کی جانب سے بھی شرائط رکھی ہیں. دونوں کی جانب سے شرائط کو مسلسل مسترد کیا جا رہا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, ایران نے تجاویز مسترد کر دی ہیں. ایران نے کہا ہے کہ جنگ بندی تب تک نہیں ہوگی جب تک ہماری شرائط پر عمل درآمد نہیں کروایا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ سخت موقف ہے یا اسٹریٹجک حکمت عملی ہے؟ جی, اس کو سخت موقف کے ساتھ اسٹریٹجک حکمت عملی ہے. ایران ہمیشہ ڈپلومیٹک کورس کو پریفر کرتا رہا ہے. پاک بازی میں بھی ایران نے جب بھی نیگوسیشن کیے, چاہے 2015 میں JCPO یعنی کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کی بات ہو, 2 سال تک وہ نیگوسیشن چلتی رہی. کافی اس میں ہوا ہے کچھ لوگ کچھ دو کی بات پر ایران پھر راضی ہو گیا, جس طرح کہ اس نے اپنی انریچمنٹ کو پھر ایک خاص کیپنگ کر دی 3.7% پر, تو اس وقت بھی راضی ہو گیا تھا ایران. دوبارہ جب سلسلہ شروع ہوا جون میں ڈائیلاگ کا, اس وقت بھی ایران ڈپلومیٹک کورس پر تھا, اور اب جبکہ چڑھائی کر دی جب اس پہ ایران پر, تب بھی ایران تو ڈپلومیٹک کورس کو اس نے فالو کیا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا ایران. دیکھیں اس وقت ایران کے بڑے تھوڑے سے مطالبات تھے اور وہ ایران راضی ہو رہا تھا. جو خبریں آ رہی تھی آخری وقت میں کہ ایران راضی ہو گیا تھا کہ نیوکلیئر پر وہ اس کو کمپرومائز کرے گا, یہاں تک کہ یہ شنید تھی کہ وہ کسی تھرڈ کنٹری کے کنٹرول میں بھی دینا چاہتا تھا. یہی کوئی تو بعد میں بات آئی, تو یہ تمام چیز ہو گئی تھی. لیکن ایران جس چیز کو نہیں مانتا تھا, آیت اللہ خمینی اس وقت جب حیات تھے شہادت سے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر ہمیں چوائس کرنی پڑی کہ ہم اپنے میزائلز کے معاملات کو ختم کریں یا کم کریں اس کے رینج کو, اور ہم جنگ لڑیں تو ہم جنگ لڑیں گے. لیکن کسی بھی ملک کے لیے اس کے اپنا ایک ساورن رائٹ ہوتا ہے, اس کو انٹرنیشنل قانون میں اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے میسائلز بنائے. میسائلز بنانے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر NPT سائن نہیں کیا ہوا تھا ایران نے تو انریچمنٹ بھی وہ کر سکتا تھا, کیونکہ NPT تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے سوال کا ایک لائن میں جواب یہ ہے کہ یس, اس وقت بڑی ترشی کے لحاظ سے ہے. ترشی کے دونوں طرف سے ڈیمانڈ, اسپیکر ایران کے کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہم نہ کوئی ڈائلاگ اب کی طرف ہم جائیں گے نہ کسی اور کی طرف, اور امریکہ کہتا ہے کہ 15 نکات, تو یہ دونوں ماننے والی بات نہیں ہے. لیکن ڈائلاگ اسی طرح ایکسٹریم پوزیشن پر. ٹھیک ہے جمیل احمد صاحب, دیکھتے ہیں سچویشن اب کہاں جا کے رکتی ہے. جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں, پاکستان بھی اپنا ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں, مگر شرائط ایسی ہیں جو کسی ایک فریق کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہیں. کیا یہ تنازع سفارتی میز پر حل ہوگا یا حالات کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھیں؟ اس حوالے سے ہم اپنی نیکسٹ ٹرانسمیشن میں بات کریں گے. اسد اللہ خالد صاحب اور سمیرہ خان صاحبہ, ملک ندیم عابد صاحب اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. آپ سب کا بہت شکریہ.